السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار وبئس المصیر۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کا حکم مانو، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز نہ آپ گمان کریں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس المصیر اور بے شک وہ بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، ثلاث مرات تین اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ اور اس وقت جب دوپہر کو تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم یہ تینوں اوقات تمہارے پردے کے ہیں، خلوت کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے بعد یعنی ان تین اوقات کے بعد نہ تم پر گناہ ہے نہ ان پر، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں تمہارے بعض پر، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح وہ لوگ اجازت طلب کرتے رہے جو ان سے پہلے تھے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں، لا یرجون نکاحً جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن سو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں، غیر متبرجات بزینت جبکہ وہ کسی قسم کی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، وَأَن یستعففن خیر لہن اور یہ بات کہ اس میں بھی بچیں، تخفیف کریں، ان کے لیے زیادہ اچھی ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 56 تا 60 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت میں یعبدوننی لا تشرکون بی شیئا پر عطف ہے، کیونکہ لفظوں میں اگرچہ وہ خبر ہے مگر معنی کے لحاظ سے امر ہے، حکم ہے، گویا یوں کہا جا رہا ہے اعبدونی ولا تشرکوا بی شیئا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا کہ اس آیہ کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کی خلافت کے حصول اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو،
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہایت ہی جامع ترین آیہ کریمہ ہے۔ دین کی کوئی بات باقی نہیں رہی جو اس میں نہ آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا خاص ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننے کا بھی حکم دیا، اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تب جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، اور تب جو ہے زمین کی خلافت اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار وبئس المصیر، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ کی مخالفت کرنے والے اور آپ کو جھٹلانے والے اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت پر ہر طرح سے جو ہے وہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جو جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یعنی تمہارے لونڈیاں اور غلام، اور وہ لوگ جو تم میں سے بالغ نہیں ہوئے، ثلاث مرات، 3 وقتوں میں، ایک فجر کی نماز سے پہلے، دوسرا دوپہر کے وقت جب آرام کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد۔ ان اوقات میں گھر کے نابالغ بچوں کو اور غلاموں اور لونڈیوں کو اجازت نہیں ہے۔ 3 اوقات میں، ثلاث مرات کا مطلب ہے 3 اوقات، 3 وقت۔ یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ انسان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسے لباس میں ہو سکتا ہے جس میں کسی کا ان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ان اوقات ثلاثہ میں گھر کے ان غلاموں اور لونڈیوں اور نابالغ بچوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے گھر میں داخل ہو جائیں۔ تو ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے لیے خلوت کے وقت ہیں، یہ تینوں وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ عورت کی جمع ہے جس کا معنی ہے خلل اور نقص۔ پھر اس کا اطلاق ایسی چیز پر کیا جانے لگا کہ جس کا ظاہر کرنا یا اس کو دیکھنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو۔ خاتون کو بھی عورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر عریاں ہونا اور اس کو دیکھنا جو ہے وہ شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ یہاں جو ہے وہ مذکورہ 3 اوقات کو عورات کہا گیا، یعنی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے اوقات ہیں جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور مخصوص حالت کو جو ہے وہ ظاہر کرنا کسی کے سامنے ناپسند کرتے ہو، تو ان اوقات میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان اوقات ثلاثہ کے علاوہ گھر میں مذکورہ جو خدمت گزار ہیں، لونڈیاں اور غلام ہیں یا نابالغ بچے ہیں، ان کا کمرے میں داخل ہو جانا بغیر اجازت کے، اس کی اجازت ہے، یہ جائز اور حلال ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ وہی وجہ ہے جو حدیث پاک میں بلی کے پاک ہونے کی بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، انہا لیست بنجس، بے شک وہ بلی جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ کیوں؟ انہا من الطوافین علیکم، کیونکہ وہ تم پر بہت زیادہ چکر لگانے والی ہے۔ بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تمہارے گھروں میں جو ہے وہ چکر لگانے والی ہے۔ تو خادم اور مالک، غلام لونڈی اور مالک، ان کو بھی آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اسی ضرورت عامہ کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اجازت جو ہے وہ دی ہے، کیونکہ وہ علیم ہے اور لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے، اور حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں بندوں کے لیے مفادات اور حکمتیں ہیں۔ تو اس میں یعنی ان تینوں اوقات کے علاوہ ان کو اجازت ہے، ان کو جو گھر کے خدمت گزار ہیں اور نابالغ بچے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے جو ہیں وہ تم میں سے
بلوغت کو پہنچ جائیں۔ ان بچوں سے مراد بالغ بچے ہیں، بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر ہی آئیں، اجازت کے بغیر وہ گھر میں داخل نہ ہوں۔ والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن۔ ان سے مراد وہ بوڑھی عورتیں ہیں جنہیں حیض آنا بند ہو گیا اور ولادت کے قابل نہیں رہی ہوں۔ اس عمر میں بالعموم عورت کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ کسی مرد کے نکاح کی خواہش مند ہوتی ہے، نہ مرد ہی ان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو پردے میں تخفیف کی اجازت دی گئی ہے۔ کپڑے اتار دیں سے مراد یہ ہے کہ جو کپڑے شلوار اور قمیض دوپٹے کے علاوہ جو برقع وغیرہ پہنا جاتا ہے، بڑی چادر جلباب اوڑھا جاتا ہے، اس کی تخفیف ہے، اس کی تخفیف ہے۔ تو اور پھر اس میں بھی شرط ہے کہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ ہو، ان کو ظاہر کرنا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی جنسی کشش ہو جانے کے باوجود اگر بناؤ سنگار کے ذریعے سے اپنی جنسیت کو نمایاں کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کرے تو پھر جائز نہیں ہے، پھر اس کو تخفیف نہیں ہے، پھر وہ اس سے مستثنیٰ ہے، پھر وہ مکمل پردہ کرے گی۔ تو اس میں مراد وہ بوڑھی عورتیں ہیں جو جو اپنے جو ہے نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، جو نکاح کی خواہش رکھتی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ جو ہے وہ مکمل پردہ کریں گی۔ تو اسی طرح پھر ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر یہ اس سے بھی بچیں، یعنی اس عمر میں بھی وہ بچیں مکمل پردہ کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔